الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے ایک اہم رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کی فرضیت امت مسلمہ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن اور حدیث میں متعدد جگہ زکوٰۃ کے متعلق ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ہے سب سے پہلی چیز توحید، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ زکوٰۃ 4 صورتوں میں فرض ہے۔ پہلی چیز وہ ہے زکوٰۃ زمینی پیداوار پر، وہ غلہ کی شکل میں ہو یا پھل کی شکل میں ہو یا گنا وغیرہ، سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے مومنو، اپنے پاک و صاف کمائی سے، اس پیداوار سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اگایا ہے خرچ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حق یوم حصادہ، سورہ انعام کی 141 نمبر کی آیت ہے کہ فصل کاٹتے ہی مال کا زکوٰۃ نکالو۔ ان آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ زمینی پیداوار پر بھی فرض ہے، اور اس کا مقدار جو ہے وہ ہے حدیثوں میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ لیس فی حب ولا ثمرہ صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ 5 وسق سے کم پیداوار میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 5 وسق تقریباً 6 کنٹل 12 کلو تقریباً ہوتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے کہ آسمانی بارش سے سیراب ہونے والی زمین یا زمین میں کی پیداوار میں 10واں حصہ، اور سیراب کیے جانے والی زمین میں 20واں حصہ واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بارش سیلاب سے کھیت سیراب ہوتا اس میں 10واں حصہ، اور جو انسان بورنگ سے یا خرچ کر کے کسی طرح سے بھی سیراب کرتا ہے اس میں 20واں حصہ، یہ ہے نصاب۔ نمبر 2 چیز جو ہے وہ ہے جانور، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، اس طرح کی جو بکریاں ہیں جو آدمی زکوٰۃ پر بھی فرض ہے، اور ان تمام پر فرض ہے جب اونٹ کی مقدار 5 پہنچ جائے اور 30 گائے ہو جائے، 40 بکریاں ہو جائیں تو آپ صاحب نصاب شمار ہوں گے۔ اور ان تمام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے سونا اور چاندی۔ سونا چاندی کے بھی زکوٰۃ فرض ہے کی جائے گی، خواہ وہ، اور سونا سوزار چاندی کے بارے میں جو مقدار ہے وہ ہے 20 دینار، جو 85 گرام سونا ہوتا ہے، اور چاندی 5 اوقیہ جو 595 گرام چاندی ہوتا ہے۔ جب اتنا مقدار کا سونا یا چاندی آپ کے پاس ہو گیا تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور اس سے کم کی صورت میں مثلا 20 دینار ہے، اور 20 دینار میں آپ کو 19 ہی دینار ہے، بلکہ 19 اور نصف ہے، 20 نہیں مکمل ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اور اسی طرح سے سونا اور چاندی کے علاوہ باقی جتنے معدنیات کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو آپ کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن وہ معدنیات آپ تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں اور تجارت کرتے ہیں تو پھر اس پہ سال مکمل ہو جانے پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. تجارت کے لیے ہے. ہاں. نمبر 4 ہے سامان تجارت. تجارتی جیسے دکان وغیرہ میں پارچون کے اس طرح مختلف چیزوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ تجارت کا مال ہے تو اس مال میں بھی نصاب ہے جب اس پر سال مکمل ہو جائے تب. اور نصاب سال پورا ہوتے ہوئے مالیت کا 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہے. یعنی تمام سامان کی قیمت لگائیں گے اور قیمت پر کیا کہتے ہیں کہ 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. یہ ہے چند چیزیں. لیکن ایک اور چیز واضح کر دیں کہ جتنی بھی پیسے اور روپیہ پیسہ کا حکم سونا اور چاندی کے برابر ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ اس کی آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، اس میں زکوٰۃ فرض ہوگا. معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 2 بنیادی شرط ہے. پہلی شرط نصاب کو پہنچنا، نصاب کو مکمل ہونا. دوسری شرط سال کا پورا ہو جانا. لیکن یہ عام سامانوں میں ہے. کھیتی کے جو کھیتوں سے پیداوار ہوتا ہے اس کے لیے سال کا پورا ہونا نہیں بلکہ یوم حصاد ہی، کاٹنے کے دن جس دن اس کو تیار کر لیتے ہیں غلہ اسی دن ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث و قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.